یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر تم پر قابو پا جائے تو تمہیں ماریں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، اور اگر زبان کے ذریعے قابو پائیں تمہیں گالیاں دیں گے، تمہیں تانے دیں گے، اس طریقے سے تمہارے دلوں کو دکھائیں گے، لہٰذا ان لوگوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ سمجھو۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، تو ایسے لوگوں کو دوست بنانا اور ان سے بھلائی کی امید رکھنا اور ان کی عداوت سے غافل رہنا ہرگز نہ چاہیے۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، تمہیں ان سے الگ کر دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد، جن کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی اور موالات کرتے ہو۔ قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا کہ فرما بردار جنت میں ہوں گے اور کافر نافرمان جہنم میں ہوں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ قد كانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مومنین کو خطاب ہے، اور سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کرنے کا حکم ہے کہ دین کے معاملے میں رشتہ داروں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کریں۔ والذین معہ، اور ابراہیم کے ساتھ والوں میں ساتھ والوں سے مراد اہل ایمان مراد ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے امتیوں نے، اہل ایمان نے، جس طرح اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کیا، تمہیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں، وہ قوم جو کہ مشرک تھی اس سے انہوں نے کہا کہ ہم بیزار ہیں۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے، یعنی اپنی مشرک قوم سے کہا۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بیزار ہیں جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم نے تمہارے دین کی مخالفت اختیار کی۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں۔ یہاں باپ سے مراد چچا ہے۔ عربی میں لفظ اب والد کے لیے چچا، تایا، دادا سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں بھی لفظ باپ چچا کے لیے، تایا کے لیے، دادا کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے یہ بات کہی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا۔ تو آپ نے یہ وعدہ پورا کیا اور اس کے لیے مغفرت کا سوال کیا جب تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اور جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو پھر آپ نے اس کے لیے مغفرت کا سوال نہیں کیا۔ یہ قابل اتباع نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک وعدے کی بنا پر تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر ہو گیا کہ وہ کفر پر مستقل ہے
تو آپ نے اس سے بیزاری کی۔ لہذا یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بے ایمان رشتہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں۔ اگر تو اس کی نافرمانی کرے اور شرک پر قائم رہے تو تجھے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچائے گا۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پہ بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان مومنین کی دعا ہے جو آپ کے ساتھ تھے، اور ماقبل استثناء کے ساتھ متصل ہے۔ لہذا مومنین کو اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرنا چاہیے اور اس طرح دعا مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف ہم رجوع لائے اور تیری طرف ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، کافروں کو ہم پر غلبہ نہ دے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر گمان کرنے لگیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافروں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ کافر باطل پر ہیں، لیکن ان کے ساتھ آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ باطل پر ہونے کے باوجود غالب آ جاتے ہیں اور مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو اس سے وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تبھی ہمیں غلبہ ملا ہے۔ تو ایسے موقع پر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اور کافروں کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں غلبہ اس لیے ملا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو اس دعا میں یہ عرض کی گئی کہ مالک و مولا، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، یعنی کافروں کا ہم پر غلبہ نہ دے، ہمیں کافروں کے سامنے مغلوب نہ فرما، ہمیں کافروں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال۔ واغفر لنا ربنا، اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو، یعنی اے امت حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی میں اچھا نمونہ تھا، اچھی پیروی تھی اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، امید رکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کی امید رکھے، آخرت کے آرام کا وہ طالب ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈرے، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں بہترین مثال، بہترین نمونہ تھا۔ انہیں چاہیے تھا مومنین کو کہ انہی کے نقش قدم پر چلتے اور کافروں سے تعلقات نہ رکھتے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیرے، ایمان سے منہ پھیرے، کافروں سے دوستی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا، اللہ حمید ہے، ساری خوبیوں والا ہے، کائنات کی ہر شے ذرہ ذرہ اس کی تعریف اور اس کی خوبی بیان کرتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔